السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں نے اپنی پہلی قسط میں مرزا صاحب نے جو حدیث کو موضوع قرار دینے کی کوشش کی تھی اور وہ حدیث مسند احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی تھی، پہلی قسط میں ہم نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ حدیث موضوع نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے اس کے تحت حدیث ضعیف کے تعلق سے بھی کلام کیا اور انہوں نے کچھ دعویٰ کیے ہیں، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان دعووں کا بھی جائزہ لے لیا جائے اور انہوں نے جو کہا ہے حدیث ضعیف کے تعلق سے وہ صحیح ہے یا نہیں، محدثین کرام کے اقوال کی روشنی میں اس کا جائزہ لے لیا جائے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث کو انہوں نے جو ضعیف یا موضوع یا ناقابل قبول قرار دیا، اسی ضمن میں انہوں نے کہا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے طریقہ کار کو اگر اختیار کیا جائے، بلکہ اسی کو انہوں نے اختیار کیا اور یہ کہا کہ ترغیب و ترہیب میں بھی صرف صحیح حدیث لی جائے گی، ضعیف الاسناد و موضوع احادیث نہیں لی جائے گی۔ یعنی انہوں نے ترغیب و ترہیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جس میں لوگوں کو عمل کرنے کی رغبت دلائی جائے، اس کو ترغیب کہتے ہیں، اور ترہیب یہ ہے کہ کسی غلط کام سے دور رکھا جائے، اس کو ترہیب کہتے ہیں۔ اس باب میں بھی حدیث ضعیف کو ناقابل قبول قرار دیا اور امام مسلم علیہ رحمہ کے نظریے کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے ایسا دعویٰ کیا، مگر یہ دعویٰ محل نظر ہے، کیونکہ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان یقیناً امام ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث ہیں، مگر جمہور علماء کرام، محدثین کرام، بلکہ امام نووی علیہ رحمت و رضوان نے اجماع نقل کیا ہے کہ حدیث ضعیف فضائل کے باب میں، ترغیب و ترہیب کے باب میں قابل قبول ہے۔ اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے کہ جو جمہور کا مذہب ہوگا وہی زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا، یا جو اجماع جس بات پر ہوگا وہی زیادہ قابل اتباع اور زیادہ قابل قبول ہوگا۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا بہت بعد میں رائج ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ کو دو قول آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جس سے بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ خیر القرون ہی میں اس طرح کے لوگوں کے درمیان فکر رائج تھی۔ چنانچہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی جو 161 میں جن کی وفات ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حرام و حلال میں احادیث انہی لوگوں سے اخذ کرو جو اس فن کے امام ہیں، جو زیادتی اور کمی کو خوب جانتے ہیں۔ ہاں اگر احادیث مسائل حرام و حلال سے ہٹ کر فضائل اعمال وغیرہ سے ہو تو مشائخ سے روایت کرنے اور ان سے احادیث لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبدہ نے ہم سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو 181 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، ان سے رحمہ اللہ نے کسی شخص سے حدیث روایت کی تو آپ سے کہا گیا کہ یہ شخص تو ضعیف ہے، تو آپ نے فرمایا اس طرح کی روایتیں اس سے لی جا سکتی ہیں۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عبدہ سے پوچھا وہ کس طرح کی روایتیں تھیں، تو انہوں نے فرمایا ادب، موعظہ اور زہد کے بارے میں تھیں۔ یہ دو امام جلیل القدر دوسری صدی کے علماء ہیں، ایک کا انتقال 161 ہجری میں ہوا اور دوسرے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت چہیدے شاگرد ہیں، ان کا انتقال 181 ہجری میں ہوا۔ ان دونوں اقوال سے بالکل واضح ہو گیا کہ حدیث ضعیف بہت پہلے سے رائج تھی کہ فضائل کے باب میں اسے قبول کیا جائے، لہذا یہ نظریہ رکھنا کہ حدیث ضعیف پر فضائل کے باب میں لوگوں نے بہت بعد میں عمل کرنا شروع کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے اور محدثین کے افکار و نظریات کے خلاف ہے۔ یہ دونوں قول شرح علل الترمذی ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ کی کتاب میں موجود ہے، جو عالم الکتب بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہے۔ امام سخاوی علیہ رحمہ امام نووی علیہ رحمہ کے اجماع کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی متعدد تصانیف میں فضائل کے باب میں احادیث ضعیف معتبر ہونے کے بارے میں دیگر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔
یہ قول فتح المغیث میں مکتبۃ السنہ مصر میں موجود ہے۔ جو دوسری صدی کے محدثین کرام تھے ان کا قول اور امام نووی علیہ رحمہ کا یہ اجماع اس بات پر واضح ثبوت ہے کہ امام مسلم علیہ رحمہ کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جمہور علماء محدثین یا امام نووی نے جو اجماع نقل کیا ہے ان کا قول مانا جائے گا اور اسی کی اتباع کی جائے گی۔ یعنی اگر آپ اجماع نہ مانتے ہیں تو کم سے کم جمہور کا مذہب ضرور مانیں گے، اور یہی حق ہے اور یہی درست ہے۔ لہذا مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ امام مسلم علیہ رحمہ کے نظریے کو اختیار کرتے ہوئے فضائل کے باب میں بھی حدیث کو قبول نہ کرے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جمہور محدثین اور اگر امام نووی علیہ رحمہ کے قول کو مان لیا جائے تو اجماع کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو جمہور محدثین کا مذہب ہے، جو امام نووی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے، اسی کے مطابق عمل کریں، اور جناب مرزا صاحب یا اس طرح کے لوگ جو غلط افکار اور نظریات اجماع یا جمہور محدثین کے خلاف پیش کرتے ہیں ان سے دور رہیں اور ان کی باتیں تسلیم نہ کریں۔ اور آگے چل کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ضعیف روایت بیان کرنے والا گنہگار ہے جب تک یہ نہ بتا دے کہ یہ روایت جعلی ہے، من گھڑت ہے۔ صحیح حدیث، اور آگے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث اتنی ہے کہ ضعیف کی ضرورت نہیں۔ ضعیف حدیث بیان کرنے والا گنہگار ہے، یہ قول مطلق ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو مطلق لے لیں تو امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور جمہور محدثین و فقہا گنہگار ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے کے محدثین کرام، بڑے بڑے علماء حدیث بیان کرتے تھے، ضعیف حدیث بیان کرتے تھے، لیکن اس کے ضعف کو واضح نہیں کرتے تھے، بلکہ سند ہی ذکر کرنے کو کافی سمجھتے تھے، اور یہ سوچتے تھے جو آئے گا وہ نقد کر کے واضح کر لے گا کہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوئے جاتے ہیں۔ تعجب تو یہ اس بات پر ہے کہ مرزا صاحب نے پہلے اس بات کا اقرار کیا کہ سند کو ذکر کر کے لوگ پہلے اسی پر اکتفا کرتے تھے تاکہ لوگ سند کے اعتبار سے اس کو متعین کر لیں کہ حدیث ضعیف ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہی حکم مطلق لگاتے ہیں کہ جو لوگ سند ذکر کریں، حدیث ضعیف ذکر کریں اور اس کے ضعف کو بیان نہ کریں تو وہ گنہگار ہیں۔ یقیناً مرزا صاحب کو اس طرح کا مطلق قول کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے جمہور محدثین گنہگار ہوئے جا رہے ہیں۔ نیز خاص ترغیب و ترہیب کے باب میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ حدیث ضعیف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب حدیث ضعیف بیان کی جائے تو اس کے کمزوری کو، اس کے ضعف کو بیان نہیں کیا جائے۔ آپ اس قول کو دیکھنے کے لیے تدیب راوی دیکھیں جو دار و طیبہ سے چھپی ہوئی ہے، بالکل اس میں واضح موجود ہے کہ ضعیف حدیث جب بیان کریں تو اس کے ضعف اور کمزوری کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور عقلی اعتبار سے بھی اگر سوچیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ضعیف حدیث بیان کر کے ہم کو رغبت دلانا ہے یا کسی غلط کام سے جو بظاہر غلط لگتا ہے اس سے دور رکھنا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو جو عام آدمی ہے اسے یہ معلوم ہو کہ یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، تو شاید اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب ضعیف ہے تو کمزور ہے تو ہم اس پر کیوں عمل کریں۔ تو ترغیب و ترہیب کا جو مقصد ہے رغبت دلانا اور غلط کام سے دور رکھنا، وہ مقصد فوت ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو عقلی اعتبار سے بھی ہم غور کریں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ضعیف حدیث کو فضائل کے باب میں بھی اس کی کمزوری کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اتنی بات سے تو واضح ہو گیا کہ اگر ضعیف حدیث فضائل کے باب میں بیان کی جائے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کی کمزوری کو بہتر یہی ہے کہ بیان نہ کیا جائے۔ اور آگے جو انہوں نے کہا کہ صحیح حدیث اتنی زیادہ ہیں کہ ہم کو ضعیف بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، ان کی طرح بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث ہی فضائل کے باب میں بھی کافی ہے تو جمہور محدثین کرام اور امام نووی علیہ رحمہ کے مطابق اجماع محدثین اور فقہا کا کیوں ہوا اس بات پر کہ حدیث ضعیف کو فضائل کے باب میں لیا جائے گا اور اس کے عمل کیا جائے گا۔ یقیناً مرزا صاحب کا یہ قول بھی جمہور محدثین کے خلاف بلکہ امام نووی کے مطابق اجماع کے خلاف ہے۔
لہذا یہ بات بھی ان کی قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہے، اور صحیح یہی ہے کہ ضعیف حدیث کو فضائل کے باب میں لیا جائے گا، اور صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی جائے گی، اور اگر ترغیب کا مقام ہوگا تو ترغیب بھی پیش کی جائے گی۔ انہوں نے ایک بات اور کہی اخیر میں چلتے چلتے کہ قرآن حکیم بخاری و مسلم کو آپ فالو کرو۔ یقیناً قرآن شریف اور بخاری اور مسلم شریف کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، لیکن اس جو انہوں نے مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے، یہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہیں جس کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے وہابی بلکہ اکثر وہابی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کی اتباع کرو اور بخاری مسلم کی اتباع کرو، اور باقی کتابوں سے وہ حوالہ بھی نہیں مانگتے۔ چنانچہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہمیں بخاری کا حوالہ دو، ہمیں مسلم شریف کا حوالہ دو، گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحیح احادیث اسی بخاری اور مسلم میں منحصر ہے اور دوسری جگہ صحیح احادیث نہیں پائی جاتی۔ اگر مرزا صاحب اس طرح کا نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کے لوگوں کو ترغیب دلانا چاہتے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بھی محدثین کے منہج اور طریقہ کار کے خلاف ہے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو ہٹ دھرمی اور انانیت ہے، اور اگر جانکاری نہیں ہے تو جہالت ضرور ہے۔ یقیناً محدثین کرام نے واضح کر دیا ہے کہ بخاری و مسلم تو دور کی بات ہے، کتب ستہ، صحاح ستہ، سنن اربعہ کو بھی لے لیا جائے تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان 6 کتابوں میں احادیث صحیحہ منحصر ہیں، بلکہ احادیث صحیحہ صحیح ابن حبان میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور اسی طرح المختارہ میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتب ہیں امام بہقی وغیرہ کے جس میں صحیح حدیثیں بہت ساری موجود ہیں۔ لہذا ہم اہل سنت و جماعت کو یہاں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے افکار و نظریات کو آپ بالکل ایکسپٹ نہ کریں، کیونکہ یہ محدثین کے خلاف ہے اور ان کے منہج اور طریقہ کار کے خلاف ہے۔ محدثین کرام نے جب فرما دیا کہ صحیح احادیث کتب ستہ میں بھی منحصر نہیں ہے تو لوگ صحیحین میں احادیث کو منحصر کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں، صحیحین کی حدیث حدیث کا کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ بالکل محدثین کے منہج کے خلاف ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس طرح کی کوئی بات کرے تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ حدیث ضعیف کی تفصیلی معلومات کے لیے میرا مقالہ حدیث ضعیف محدثین و ناقدین کے نظر میں اور صحیح حدیث صحیحین یا کتب ستہ میں منحصر ہے یا نہیں، اس کی تفصیلی معلومات کے لیے احادیث صحیحہ صحاح ستہ میں منحصر ہونے کا منصفانہ جائزہ یہ دونوں مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بخوبی واضح ہو جائے گا کہ آج کل کے یہ حدیثی مرزا جیسے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے محدث ہونے کا یا بہت بڑے عالم ہونے کا، یقیناً آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ محدثین کے منہج اور اجماع یا جمہور محدثین کے خلاف جا رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جمہور محدثین یا اجماع ہی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے خلاف نہ جائیں۔ اتنی بات سے واضح ہو گئی کہ حدیث ضعیف فضائل کے باب میں معتبر ہے، یہی جمہور کا مذہب ہے، اور اگر امام نووی کے قول کو مان لیا جائے تو اسی پر اجماع ہے۔ لہذا ایک دو لوگ جو کہتے ہیں کہ ضعیف ترغیب و ترہیب کے باب میں قابل قبول نہیں، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، وہ لا یعتبر کے منزل میں ہے، اور وہی قول درست ہے جو جمہور یا اجماع کے موافق ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ ضعیف کے تعلق سے عمل ترغیب و ترہیب میں بہت بعد میں شروع ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے بیان سے بالکل واضح ہو گیا کہ دوسری صدی کے علماء نے بھی یہ کہا کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعیف معتبر ہے، اور یہ کہنا کہ ضعیف حدیث کو بغیر اس کے ضعف اور کمزوری کو بیان کیے ہوئے بیان کرنا گناہ ہے، یہ بالکل ہٹ دھرمی ہے اور محدثین کے خلاف جانا ہے اور ان کے منہج کو غلط قرار دینا ہے۔ لہذا آپ یہ جان لیں کہ حدیث ضعیف کو اور اس کے ضعف یا کمزوری کو بغیر بیان کیے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے بالکل واضح ہو گیا کہ حدیث صحیحہ کتب ستہ میں منحصر نہیں ہے، چہ جائے کہ صحیحین میں منحصر ہو۔ لہذا
کسی کا یہ مطالبہ کرنا کہ صحیحین کی حدیث ہی لاؤ، یہ غلط ہے، اسے اس طریقہ کار کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان نے بھی فتاوی رضویہ میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ صحیحین کا مطالبہ کرنا یا کتب ستہ کا مطالبہ کرنا یہ جہالت سے ناشی ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے لوگوں سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مجدد دین و ملت اور دیگر محدثین کرام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجماع اور جمہور محدثین کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔